سلام کرنا، مجلس میں دوسروں کے لیے جگہ چھوڑنا اور مخاطب کو بہترین نام سے پکارنا محبت بڑھاتا ہے۔ خشوع و خضوع کا تعلق دل سے ہے، نہ کہ ظاہری حالت سے۔ خدا تعالیٰ اس شخص پر رحمت فرمائے جو مجھے عیوب سے آگاہ رکھتا ہے۔ بدخو کی دوستی سے اعتراض لازم ہے، کیونکہ اگر بھلائی بھی کرنا چاہتا ہے تو بھی اس سے برائی سرزد ہو جاتی ہے۔ طالب دنیا کو علم پڑھانا راہزن کے ہاتھ میں تلوار دینے کے مترادف ہے۔ اگر میں ایسی حالت میں مر جاؤں کہ اپنی محنت سے روزی تلاش کرتا ہوں تو مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ خدا کی راہ میں غازی ہو کر مروں۔ نیکی کے عوض نیکی حق کی ادائیگی ہے اور بدی کے عوض نیکی احسان ہے۔ کم بولنا حکمت، کم کھانا صحت، کم سونا عبادت اور عوام سے کم ملنا عافیت ہے۔ بڑھاپے سے پہلے جوانی اور موت سے پہلے بڑھاپا غنیمت شمار کر۔ جو شخص خود کو حقیر سمجھتا ہے وہ دوسروں کی نظر میں معزز ہوتا ہے۔ کسی قوم سے مقابلے کے وقت یہ نہ دیکھو کہ اس کی اخلاقی خرابیاں تمہاری خرابیوں سے زیادہ ہیں، بلکہ یہ دیکھو کہ خوبیاں اس سے کتنی زیادہ ہیں۔ اس میں کامیابی کا راز ہے۔ لوگوں سے اچھی طرح پیش آنا عقل کا نصف حصہ اور اچھے پیرائے میں کسی چیز کا دریافت کرنا علم کا نصف حصہ ہے۔ اپنے دوست کے حال کو اچھی صورت پر معمول کیا کرو اور اپنے دشمن سے کنارہ کش رہو۔ اپنے معاملے میں مشورہ ان لوگوں سے کرو جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ جو شخص یہ چاہے کہ اس کی زندگی کامیابی سے بسر ہو، وہ اپنے باپ کے بعد اس کے دوستوں سے نیک سلوک کرے۔ حکومت کے منصب کے لیے ایسا شخص سب سے زیادہ موزوں ہے کہ جب وہ اس منصب پر فائز نہ ہو تو قوم کا سردار نظر آئے، اور جب اس پر فائز ہو جائے تو انہی میں سے ایک فرد معلوم ہو۔ جب حلال و حرام جمع ہوں تو حرام غالب ہوتا ہے، چاہے وہ تھوڑا سا ہی ہو۔ میں کسی چیز کو نہیں دیکھتا، البتہ اللہ کو دیکھتا ہوں۔ آدمی کے نماز روزہ کو نہیں بلکہ اس کی دانائی اور راست بازی کو دیکھنا چاہیے۔ کسی کی دینداری پر اعتبار نہ کرنا، تاوقع یہ کہ طمع کے وقت اسے آزما نہ لے۔ مجھے ساحل کے سوال سے اس کی عقل کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ دولت سر اونچا کیے بغیر نہیں رہتی۔ جو شخص برائی سے آگاہ نہیں وہ ضرور اس میں گرفتار ہوگا۔ اپنے ہمسایہ سے نہ جھگڑو، کیونکہ نیکی رہ جائے گی اور لوگ چلے جائیں گے۔
آخرت کے معاملات کے سوا ہر معاملے میں توقف کرنا بہتر ہے۔ مومن نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے اور نہ کسی سے دھوکہ کھاتا ہے۔ صرف وہی کام کرو کہ اگر اس کام کے کرتے وقت کوئی تمہیں دیکھ لے تو تم کو ناگواری نہ ہو۔ کسی مسلمان کے لیے یہ زیبا نہیں کہ تلاش رزق میں بیٹھ جائے اور دعا کرے کہ اے خدا مجھ کو رزق دے، کیونکہ تم کو معلوم ہے کہ آسمان سے چاندی اور سونا نہیں برستا۔ جب عالم کو لغزش ہوتی ہے تو اس سے ایک عالم لغزش میں پڑ جاتا ہے۔ کسی کے خلق پر اعتماد نہ کر تاوقع یہ کہ غصہ کے وقت اسے نہ دیکھ لے۔ جو عیب سے واقف کرے وہ دوست ہے، اور منہ پر تعریف کرنا گویا ذبح کرنا ہے۔ ظالموں کو معاف کرنا مظلوموں پر ظلم ہے۔ ہم حرام کے خوف سے نوع سے حلال بھی ترک کر دیتے ہیں۔ ایمان اس کا نام ہے کہ خالق واحد کو دل سے پہچانے اور زبان سے اس کا اقرار کرے، حکم شرع پر عمل کرے۔